قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قربان جاؤں اللہ جل شانہ کی شان پر، میرے اللہ نے کیسا خطاب فرمایا ہے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر۔ اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے نا، کوٹ کوٹ کے محبت بری ہوئی ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کا خطاب تو دیکھو، اللہ اکبر، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے۔ رابعہ بصری کے متعلق نہیں فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کی پرہیزگاری کے متعلق نہیں فرمایا کہ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ گناہ گاروں سے خطاب فرما رہے ہیں، وہ گناہ گار جنہوں نے گناہ کرتے 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 زمین کو گندا کر دیا ہے، جنہوں نے فضاؤں کو گندا کر دیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے ہواؤں کو گندا کر دیا ہے اور چپے چپے پہ گناہ کیے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تیرے قرآن پر، تیرے فرمان پر میری سو جان قربان۔ اتنا پیارا میرے اللہ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تاکہ گناہوں سے جنہوں نے زمین کے دامن کو لبریز کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے در کے اوپر۔ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جنہوں نے اپنے دامن کو گندا کر لیا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے کبھی بھول کر بھی میرے رب کا نام ہی نہیں لیا، جو بھول کر کبھی مسجد میں بھی نہیں آئے، آؤ آج اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم توبہ کرو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے گناہوں کو فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ معاف کر دے گا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، سبحان اللہ۔ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کا بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے مفتی جنت میں جائیں گے، آج تو لوگوں نے فتوے لگا لگا کے سب کو جہنمی بنا دیا ہے۔ نہیں، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ آئے، سچی توبہ کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے یہ پنڈی پٹیاں آپ کے قریب ہے، پنڈی پٹیاں میں ایک مسجد تھی، یہ میں نے خود واقعہ پڑھا اللہ کی رحمت کا، کہ پٹیاں میں ایک مسجد تھی، تو مسجد کا جو ہمسایہ تھا وہ کبھی نماز کے لیے نہیں آیا تھا مسجد میں۔ مولوی نے بڑا کہنا، مولوی نے یہاں تک فتویٰ دیا، اس وقت مولوی کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ مولوی کی بات کو مانتے تھے، تو اس مولوی نے فتویٰ دیا اگر یہ بندہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ قدرتی طور پر چند دنوں کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ مولوی صاحب گرمی کا موسم تھا، محراب کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ مر گیا ہے۔ مولوی صاحب نے سپیکر کھول کے اعلان کیا کہ چونکہ میں اس کو واعظ نصیحت بھی کرتا رہا، وہ مسجد کے قریب نہیں آیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مولوی صاحب اتنی بات کہہ کے محراب کے اندر جا کے سو گئے۔ ابھی سوئے ہیں تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا مولوی صاحب جس کو تم جہنمی لگا کر فتویٰ دے چکے ہو، اٹھو اور اعلان کرو، اس بندے کا جنازہ پڑھا دو، اس لیے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہوا اس پر۔ کیا ہوا کہ وہ بارش کا موسم تھا، اپنی چھت پر چڑھا، اس کی چھت جو ہے ٹپک رہی تھی، اپنی چھت کے اوپر چڑھا، جب چڑھا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کی چھت بھی ٹپک رہی ہے، تو اس نے کہا پہلے اللہ کے گھر کی چھت کا کام کرتا ہوں، بعد میں اپنے گھر کا کام کرتا ہوں۔ اس نے اللہ کی اس مسجد پر مٹی کا ایک تودا لگا دیا جس سے وہ پانی بند ہو گیا اور وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے میرے گھر کو مقدس سمجھا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو اللہ پاک کی رحمت جس پر ہو جائے، بڑے بڑے گناہ گار آئیں، بڑے بڑے سیاہ کار آئیں، بڑے بڑے فریب کار آئیں، بڑے مکار آئیں،
لیکن جب اللہ کے در پہ آتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، تو سچی توبہ سے اللہ پاک صرف زمین کو نہیں، اس کے دامن کو نہیں، اللہ پوری فضاؤں کو معطر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے ذہن کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی بلا دیتا ہے، اور اللہ پاک اس طرح اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ نہ دریاؤں میں سما سکتا ہے، نہ سمندروں میں سما سکتا ہے، نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے، نہ زمینوں میں سما سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر سمانا چاہوں تو مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بڑا گناہ گار تھا، آ کر دزانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تیرے گناہ یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں درختوں کے پتے زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا رخ دنیا سے موڑ کر اپنے مال کے حقیقی کی طرف اس کے رخ کو موڑ دیا۔ فرمایا گناہ گار یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے؟ وہ رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ فرمایا جلدی کر کلمہ پڑھ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کلمے کے بعد انسان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔